مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز خط تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو دندانے والے سین کے پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، پہلا والا حصہ ہم جس کا بنا دیتے ہیں یہ اردو کے 3 کے ہندسی کی طرح ہے، جبکہ دوسرا حصہ انڈا نما ہے، یعنی جیم کا جو غنہ ہے وہ اس کی طرف بنا دیتے ہیں، انڈا نما شکل ہے۔ البتہ جیم کا جو انڈا ہوتا تھا وہ 3.5 قط ہوتا تھا اور یہ 3.25 ہے، بس یہی فرق ہے۔ لوکیشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو 3 کا حصہ ہے تو یہاں سے اگر اس کو ہم شمار کر لیں تو یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر یہ اس کا پہلا دندان شروع ہوتا ہے، پھر اسی کے بقدر اسی سے تھوڑا سا یعنی چوتھائی حصہ اسی سے اگر ہم شمار کر لیں تو یہ نیچے آئے گا، اور پھر جو تیسرا جو دندان ہے یہ پورا قط لمبائی پر اور پورا قط یہ جو نچلا علاقہ ہے اس کو یہاں پر نیچے لے کے آئیں گے۔ پھر یہ آخری حصہ جو ہے اس کو ہم آرام سے اس کو گولائی کی شکل میں بنا دیں گے، اور یہ ہتھیلی کا جو یہ والا حصہ ہے اسی کے بقدر ہے، اسی کی شکل میں ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ والا یہ انڈا نما شکل، اس کے لیے میں نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ یہ تقریباً 2.5 قط یہ علاقہ ہے اور یہاں سے میں نے کٹ لگا دیا ہے۔ یہ کٹ اس لیے لگا دیا ہے تاکہ یہ سین کا جو باہر والا غنہ ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور اس طرح یہ میں نے 2 قط لگا دی ہے، تو پونے 2 قط یہاں پر میں نے یہ لکیر کھینچی ہے تاکہ یہ کٹ لگا دی ہے تاکہ یہ لکیر آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور یہاں سے میں نے 3.5 قط لگا دیے ہیں، یہاں سے 1 قط، اور یہاں پر یہ پورا علاقہ یہاں تک 2 قط کے بعد یہ پینڈنگ ہے۔ 2 قط کے بعد پھر یہ ایک زمین پہ یعنی کرسی کے حصے پہ یہ لگ رہا ہے، اس کے بعد یہ پھر آخر والا حصہ جو ہے یہ پھر دوبارہ پینڈنگ ہے، اور یہاں پر دوبارہ اس کے آخر والا حصہ ہے اس کو ہم اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی لفظ اگر شروع میں یا آخر میں پتلا ہے تو اس کے لیے سیاہی دوات سے نہیں بھرنی ہے، بلکہ وہاں پر ایک نقطہ رکھنا ہے یا سیاہی، اور وہاں سے آپ نے سیاہی استعمال کرنی ہے۔ تو جس طرح سین کا جو پہلا والا حصہ ہے دندان والا حصہ، تو یہاں پر ہم نے سیاہی الگ رکھی ہے۔ اب یہاں سے میں سین شروع کرتا ہوں، تو یہاں سے اس قط سے نہیں بلکہ تھوڑا سا اس سے نیچے ترچا دندان بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بنا دیں گے۔ تو یہ اگر حساب کر لے تو نصف قط یہ ہے اور یہ چوتھائی حصہ ہے۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے، اول مرحلہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ ہے اسی کی سیدھ میں، یعنی اس طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا ترچا اس کو ہم لے کے آئیں گے، اور یہ اسی کے ساتھ ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ اب یہاں پر 2 لکیریں ہم جو لگائی ہے اس کے بعد ہم یہ آپس میں ملانے کی کوشش کر دیں گے، لیکن یہاں پر سیدھا نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ دندان ہے، یہ تیز ہے اور یہ تھوڑا سا کند ہے، اور پھر یہاں پر اس لائن کے نیچے آنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا والا حصہ پہلے جو لکیر ہے لے کے آئیں گے، اور یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر لیں گے، تو یہ 1 قط، تو یہاں پر ایک حالہ قسم بن جائے گا، اور یہ جو سطر ثانی ہے یہ نظر آنا ضروری ہے تاکہ یہ نظر آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا اور یہاں پر یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کا یہ والا حصہ بنا دیں گے، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی جو ہوتی ہے آخری حصہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ اوپر لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ والا گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے، اور یہ جو سطر نشست ہے اسی پہ تھوڑا سا خم دے کر اس لکیر کو اور نقطوں کی شکل میں آ جائیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہم تازہ کر لیں گے، تو یہ جو سطر ثانی ہے یہ بھی تھوڑا سا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ علاقہ پہلا دندان ہے، پھر دوسرا دندان ہے، پھر اس کے بعد یہ جو حصہ ہے یہ نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ گردن ہے اور پتلی گردن ہونی ضروری ہے،
یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ تقریباً پونا قط یہ ہونا چاہیے، پورا قط نہیں بلکہ پونا قط، اور اس کے بعد یہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو میں تازہ کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ اب یہ ہمارا جو پہلا مرحلہ تھا، پہلے مرحلے میں ہم نے یہ دندان بنایا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ تھا، پھر اس کے بعد چوتھا، یہ پانچواں مرحلہ تھا۔ اردو کے 3 کے ہندسی کی طرح ہم نے یہ شکل بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد انڈانما شکل ہے، تو اندر سے ہم اس کی پیمائش کریں گے 3.25 قط، اور اندر سے نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ 1.25 قط۔ اس طرح باہر سے اس کی پیمائش کر دیں گے تو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 2.5 قط ہے، تو یہاں سے 1 قط فاصلہ کر دیں گے۔ اب یہاں پر دائرہ کا جو پیندہ ہے 2 قط کے بعد، یعنی یہاں پہ یہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اسی کے بعد پھر یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، تو یہاں سے 3.5 قط یہاں پر باہر سے ہم اس کی پیمائش کر لیں گے۔ اب آرام سے باہر سے اور اندر سے دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں باہر کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں، آرام سے یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے۔ اس میں تھوڑی سی غلطی بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ یہاں پہ گویا کہ ہم آگے پہنچے، اس کے بعد اندر والا جو حصہ ہے یہ پونے پہ لے کے آئیں گے، تو یہ سمجھ لے کہ ہم نے لینڈنگ کر دی، یعنی زمین پہ ہم پہنچے، کسی کی جو لکیر ہے۔ اب یہاں پر یہ 1 قط اسے پہ لگا دیں گے، یہاں سے نصف قط ایک لکیر لگا دیں گے، اس طرح آرام سے اس کو بھی باہر سے بنانے کی کوشش کر دیں گے، نقطے گل لگا دیں گے، اور اس طرح ہم اس کو دوبارہ اس طرح اڑان بھر دیں گے، اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ، تو یہ پہلا مرحلہ تھا نیچے یہاں تک، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا زمین پہ لگانے کا، اس کے بعد اڑان بھرنے کا، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے گول بنانے کی۔ جو ہی اس لکیر سے نکل جائیں گے، نشش کی جو لکیر ہے، ہم سیدھا بنانے کی کوشش کر دیں گے، یہ سیدھا بن جائے گا، اور یہ اس میں بیضہ بن گیا۔ یہ والا حصہ 1 قط نیچے ہوگا، اور آپس میں اس کی جو پیمائش ہے وہ 3 قط ہوگی۔ تو یہ پیمائش نصف قط ہے، گہرائی بھی نصف ہے، البتہ یہ چوتھائی ہے 1/4 ہے، پھر یہ 1 قط ہے، یہ بھی 1 قط ہے، اور یہ جو لکیر ہے اس کے یہ جو کونا لگتا ہے یہ تقریباً چوتھائی حصہ ہے۔ پھر یہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2.5 قط ہے، یعنی 2 قط اور نصف قط۔ پھر یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے 3 صحیح 1/4 یعنی 3.25 ہے، باہر سے 2.5 قط ہے، 2 صحیح 1/2، یہ 1 قط ہے، یہ 2 قط، اور پھر اس کے بعد یہ لینڈنگ، پھر اس کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہوگا، تو ٹوٹلی یہ 3.5 قط ہے، اور یہ 1 قط ہے، نصف قط ہے، یہ 2.5 قط ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سیاہی زیادہ لے لیتے ہیں۔ جب سیاہی زیادہ لے لیتے ہیں تو یہ دندان جو ہے پھر یہ موٹے بنتے ہیں۔ تو طریقہ میں نے بتا دیا کہ زیادہ سیاہی ایک کونے پہ لگا دیں گے، پھر وہاں سے تھوڑا سا لے لیں گے، یہ تو سی بنا دیتے ہیں، پھر یہ سیدھا نہیں بناتے، سیدھا بناتے ہیں، حالانکہ سیدھا نہیں، پھر اس کو ہم گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ گردن پھر جس طرح یہ بنا دیا، تو یہ گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گول نہیں بلکہ یہ اس طرح ہونا چاہیے،
اوپر والا بھی اس طرح، پھر ساتھ ساتھ اس کو آہستہ آہستہ موٹا بنانے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ والا جو حصہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہتھیلی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یہاں پر لوگ اس طرح بنا دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جس طرح یہ آخر اور یہ پھر یہ باہر سے تھوڑا سا گول بنانا چاہیے. یہ آرام آرام سے اس کو لے کے آئیں گے، یہاں تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ والا دندان بنا دیں گے. پھر دندان کو گول بنانے کی کوشش کر دیں گے، یعنی گٹ کا نہ بنا دیں، سیدھا نہ بنا دیں، بلکہ تھوڑا سا اس کو گول بنانے کی کوشش کر دیں گے. اور پھر یہ معمولی سا یہ جو لائن ہے اس کو گول بناؤ. پھر یہ تقریباً پونا قط یہ حصہ ہے، یہ بھی اس طرح پونا قط بنا دیا جائے. اور یہ جو غنہ ہے، جس طرح بتاتا رہتا ہوں، یہ یہاں پہ ایک مرحلہ وار بنا دیا جائے بس اس طرح. اس کے بعد یہ زمین پہ لگے، اس کے بعد یہ اٹھنا شروع ہو جائے، یہاں پہ گول، اور پھر جو ہی لائن کراس کر دے تو اس کے بعد سیدھا، اور یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کر دے، اور آہستہ پھر آپ ٹچ کر لیں. تو یہ جو حصہ ہے، یہ جب ہم نے اس طرح بنایا تو اس کے بعد اس کو ہم گول بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں. آہستہ یہ بنا رہے. کٹ قلم کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اسی طرح نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے، اور یہ کرسی کی لکیر ہے. تو یہاں سے ہم نے اس طرح یہ بنانا ہے، یعنی سانس لے لے، وقفہ کر لے، پھر یہاں پر یہ اس طرح لے لے، یہاں پہ تھوڑا سا قلم کو سیدھا بنا دے، اور سانس لے لے، اور یہ معمولی سے بنا دے. پھر اس کے بعد یہ اس طرح. تو یہاں پر اس میں یہ نزول کا طریقہ ہوگی، یہ حصہ اوپر، پھر اس کے بعد یہ نیچے، پھر اس کے بعد یہ آخر میں، اور پھر یہاں پر اس کو گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی یہ گول. اب یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے، قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں، اور یہ جو درمیانی انگلی ہے، اسی کی مدد قلم کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پھر اس طرح بنایا، یہ حصہ پھر اس طرح گول بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں. بال پین کا بھی یہی طریقہ ہے. البتہ یہ جو قلم کے ساتھ، بال پین کے ساتھ، کٹ پین کے ساتھ اور کٹ مارکر کے ساتھ لکھتا ہوں میں، تو اس کے ساتھ زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ گرفت مضبوط ہو. سب سے پہلے یہ 3 بنا دیا جائے، پھر اس کے بعد یہ غنہ، اور غنہ بھی جگہ جگہ پہ آپ بریک کر لیں اس طرح آرام آرام سے، تاکہ ساری چیزیں ملحوظ ہو جائے. اس پہ بھی آپ زیادہ پریکٹس کر لیں. میں نے تو اس طرح کر دیا ہے. کٹ پین کے ساتھ وہی ترتیب ہے. یعنی قواعد جو ہے وہ قلم والے ہیں، اور باقی پریکٹس اس پہ زیادہ کرنی چاہیے. اسی پہ اگر یعنی قلم پہ اگر کوئی لکھنا ہے، نڑی کے جو یا لکڑی کا جو قلم ہوتا ہے، اس پہ پریکٹس کم ہونی چاہیے لیکن توجہ کے ساتھ. اور کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ جلدی لکھنی چاہیے، اور اصول اور ضوابط کا لحاظ رکھا جائے.